پھر کمال کی بات تو یہ ہے کہ اس نقصان کے سلسلے میں کوئی احساس بھی مسلمان کو نہیں. میں اس کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں. بہت کلوز ہمارا کوئی دوست ہو، بہت زیادہ ہمارا خیال کرنے والا کوئی ہو، بہت زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کوئی ہو، اگر وہ ہم سے تعلق توڑ بیٹھے یا اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو ہماری رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ہمیں کسی چیز میں مزہ نہیں آتا، نہ کھانے میں مزہ آتا ہے، نہ کسی سے بات چیت میں مزہ آتا ہے. ٹیمپریچر بالکل ہائی ہو جاتا ہے اور ہم اس کو جھڑکنے لگ جاتے ہیں. ایک عام انسان جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جو آپ کا بھلا چاہنے والا ہے، اس سے تعلق کمزور ہو جائے تو آپ کا یہ حال ہے. قدرت سے تعلق کمزور ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کہیں گے میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، میں نے رمضان کے روزے رکھے، میں تلاوت بھی کرتا ہوں. تو اب میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اتنی ساری چیزیں آپ کے رب سے تعلق کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ بھی تو آپ دیکھو کہ اپنے محبوب کی ناراضگی اور رضا کا بھی تو خیال کرو. کبھی آپ نے سوچا کہ مجھ سے کون سی ایسی چیز ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا اثر میرے دل پر نہیں ہوتا؟ اگر محبت ہو اللہ عز و جل سے، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، تو ان کے فرمان کا اثر تو ہوگا نا. آپ پہلے سوچیں، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ نے اگر اپنے باپ کو بڑا مانا ہے، باپ کا رسپیکٹ، اللہ کی ذات ساری تمثیل سے پاک ہے، باپ کو آپ بڑا مانتے ہیں، آپ جانتے میرے باپ نے مجھے بڑا کیا، میرے باپ نے مجھے کھلایا، میرے باپ نے تعلیم دلائی، میرے باپ نے کپڑے دیے، میرے باپ نے یہ کیا، میرے باپ نے وہ کیا، یہ ساری چیزوں کو آپ جانتے ہیں. تو باپ جب کہتا ہے بیٹے یہ کرو تو آپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں کروں گا تو میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ باپ کو بھی روزی اللہ دے رہا ہے، باپ کو بھی پیدا اللہ نے کیا، مجھے بھی پیدا اللہ نے کیا، میں اپنے باپ کی بات نہ مانوں تو باپ ناراض ہو جائے، میں اپنے رب کی بات نہیں مانوں گا تو میرا رب ناراض نہیں ہوگا؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ یہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ آج اسی پر سے میں پردہ اٹھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ جان سکیں کہ نصیحتیں کن کو فائدہ پہنچاتی ہیں اور کن کے دل پر نصیحتیں اثر انداز ہوتی ہیں. اگر اللہ کی آیت کا اثر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا اثر ہمارے دل پر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن معاذ اللہ بدل دیا گیا. جو صحابہ کے زمانے میں تھا وہ قرآن اور تھا اور آج قرآن وہ ہے، یہ ہے نہیں. قرآن اس وقت بھی وہی تھا جو آج ہے، لیکن وہ سنتے تھے، زندگی بدل جاتی تھی. ایک مثال صرف آپ کے سامنے پیش کروں. مکے کی سرزمین پر جو لوگ شراب کی حرمت سے پہلے شراب پیا کرتے تھے، پانی کی طرح پیا کرتے تھے، کوئی دسترخوان ایسا نہ ہوتا جس میں شراب موجود نہ ہو. لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور رسول اعظم نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ آج سے اعلان کروا دیا کہ شراب حرام ہو چکی ہے، تو سب نے فوراً شراب چھوڑ دی. یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ سگریٹ نہیں چھوٹتی اور شراب چھوٹ گئی؟ تو جواب ملے گا اسی کو تلاش کرو کہ ان کے دل میں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حکم الہی اور حکم رسول پر انہوں نے عمل فوراً کر لیا.
उसी चीज को मुझे आज समझाना है। अगर ये समझ गए आप और अपनी इस्लाह कर ली तो अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम रब के फरमान और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का भी असर हमारे दिल पर इंशाअल्लाह अज़ीम होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत कीजिए इसलिए कि अहले ईमान को नसीहत फायदा पहुंचाती है। किसको फायदा पहुंचाती है? बोलिए, अहले ईमान को। अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आप मोमिन नहीं, तो आप कहेंगे हज़रत कैसी बात करती है, हम तो मोमिन हैं। तो जब मोमिन हैं तो फिर नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही? क्यों अल्लाह का हुक्म सुनकर जिंदगी नहीं बदल रही? तो अब यहां पर मैं आपको समझा दूं, हम इस्तिलाह शरीयत के एतबार से तो मोमिन हैं, लेकिन कुरान मुक़द्दस में जो मोमिन के औसाफ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर जो मोमिन की तारीफ की गई है, क्या उस एतबार के हम मोमिन हैं? आइए मैं आपको सिर्फ एक आयत और एक हदीस की रोशनी में पूछना चाहूंगा। पहली आयत, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अब यहां मोमिन की डेफिनेशन कुरान बयान कर रहा है कि मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका वजूद कांपने लगता है, उसका दिल कांपने लगता है। वजिलत कुलूबुहुम, उसका दिल कांपने लगता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब उनके सामने आयात की तिलावत की जाती है तो उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। यह मोमिन की डेफिनेशन बयान की गई। क्या हमारी ये कैफियत है? क्या हमारा ये हाल है? अगर हमारा ये हाल नहीं है तो हमें अपने ईमान का एहतिसाब करके अपने ईमान को दुरुस्त करना पड़ेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये ईमान क्यों हमारे अंदर नहीं है? हम सिर्फ शरीयत की इस्तिलाह के एतबार से मोमिन हैं, लेकिन हमारी दिल की कैफियत वो ईमान वाली क्यों नहीं जैसा ईमान कुरान चाहता है और जैसा ईमान रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं? इसलिए कि ईमान का ठिकाना दिल है। ईमान का ठिकाना दिल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वजह तो आप, एक तारीफ तो ईमान मोमिन की आपने समाअत फरमा ली। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की रोशनी में एक ईमान की तारीफ समाअत फरमा लें। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी ख्वाहिश को भी मेरे लाए हुए दीन के ताबे न कर दे। ख्वाहिश भी जो अंगड़ाइयां लेती हैं, उन ख्वाहिश को भी देखो कि हुजूर के दीन के मुताबिक ख्वाहिश है तो उस ख्वाहिश को पूरी करो। अगर हुजूर की शरीयत के खिलाफ कोई ख्वाहिश पैदा हो रही है तो इस ख्वाहिश को जब तक कि तुम छोड़ोगे नहीं तब तक कमाले ईमान इस दौलत से माला माल नहीं हो सकते। अब मैं आपको बताऊं, ये दिल में ईमान रहता है, और जब दिल खराब हो जाए, जब दिल खराब हो जाए तो फिर असर अंदाज न अल्लाह की बात होती है
نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کو اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر ایک مقام پر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ویل ہے، خرابی ہے ان سخت دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے موم نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر کا اثر ان پر نہیں ہوتا۔ خرابی ہے ایسے دل کے اوپر۔ اگر ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پر اللہ کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا، تو دل ہمارا سخت ہو چکا ہے، اور سخت دل ہونا، اللہ اکبر، یہ بدبختی کی علامت ہے، فرمایا گیا بدبختی کی علامت ہے۔ اس میں کوئی یہ کمال نہ سمجھے میں تو بہت سخت دل آدمی ہوں یار، کسی کا جنازہ پڑھاؤ تب بھی آنسو نہیں نکلتا، میاں یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ تباہی کا ماتم کرنے کا وقت ہے۔ سخت دلی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا دل تھوڑا سا بھی سخت اس زمانے میں ہوتا کہ کوئی واقعات دیکھ کر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا، نرمی پیدا نہ ہوتی، تو صحابہ حضور کے پاس جاتے عرض کرتے، سرکار میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے، کوئی نسخہ بتائیں جس سے میرا دل نرم پڑ جائے۔